قرآن مجید سورہ مبارکہ قصص میں ایک آیت ہے، نشان ہے اس کا 56۔ ارشاد ہو رہا ہے اِنَّکَ لا تہدی من احببت ولکن یہدی اللہ من یشاء واللہ اعلم بالمہتدین۔ قرآن مجید میں 4 ایسی آیات ہمارے بعض بظاہر قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا دعویٰ کرنے والوں نے علیحدہ کی ہیں، جو ان کے گمان میں حضرت ابو طالب کی معاذ اللہ مذمت میں آیات ہیں۔ ان میں سے ایک آیت اس آیت کو شمار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نبی کو اپنے چچا سے بڑا پیار تھا، وہ چاہتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ نبی کو اپنے چچا ابو طالب سے بڑی محبت تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پالیں۔ کبھی قرآن مجید میں نبی کو روکا گیا، خبردار مشرکوں کے لیے دعا مت کیا کرو۔ ان قرآن نافہموں کی طرف سے مراد یہ ہے کہ یہ معاذ اللہ حضرت ابو طالب کے لیے ہے۔ میرے مضمون میں جو آیت ہدایت کے عنوان سے وہ یہ ہے کہ یہ آیت جو سورہ قصص کی ہے، اس میں بھی اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعلہ۔ وَلَٰكِنْ يَهْدِي اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت ملے گی۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ ہدایت پانے والوں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ تو نبی چاہتے تھے کہ اسی طرح میرے چچا کو ہدایت مل جائے۔ عزیزان گرامی، اسلامی تعلیمات میں سمیات کو، سم کہتے ہیں زہر کو، سمیات کو اس انداز سے جاگزین کیا گیا ہے، کچھ سالم تعلیم اور اس کے بعد سم، پھر کچھ سالم تعلیم، پھر اس کے بعد کچھ سم، اور ایک طویل فہرست ہے۔ شاید اس پر تحقیق بہتر انداز سے ہونی چاہیے کہ اسلامی تعلیمات میں، اسلامی پیغامات میں، تفاسیر میں، احادیث کی شرح و تفسیر اور تشریح میں، تاریخ اسلام کے واقعات میں کہاں کہاں سم ڈالا گیا ہے، کہاں کہاں زہر ڈالا گیا ہے۔ اور جیسے اسلامی تعلیمات میں سمیات کو جگہ جگہ رکھا گیا ہے، میں اگر اس کو لفظ بدل کے کہوں یا یوں کہوں کہ جیسے سمیات ہیں، ایسے ہی اسلامی تعلیمات میں اسرائیلیات بھی ہیں۔ یعنی ایک طے شدہ منصوبے کے تحت یہودی صہیونی نظریات کا اسلامی تعلیمات میں مخلوط کر دینا کہ اب جو بے استادہ طالب علم ہوتے ہیں، جو کسی کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کی تعداد میں قدر اضافہ بھی ہو رہا ہے، جو باقاعدہ منظم طریقے سے ان کی تعداد بڑھانے کے کام بھی ہو رہے ہیں کہ کسی سے مت پوچھنا، اور خاص طور پر فلاں لوگوں سے بالکل ہی بات مت کرو، تم پڑھے لکھے آدمی ہو، کتابوں کا مطالعہ کرو، خود دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے، تمہیں تو عربی آتی ہے، تمہیں تو انگلش آتی ہے، تمہیں تو اردو آتی ہے، تم فارسی بھی تو پڑھ لیتے ہو، تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک باقاعدہ ایک ارادے کے تحت یہ سوچ، یہ فکر ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے۔ تو وہ جس کی بنیاد، وہ جو بے استادہ ہوتا ہے، ماضی میں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، ماضی میں بے استادہ ایک گالی ہوتی تھی۔ شاعر جب کوئی یہ کہہ دیتا تھا یا اس سے سن لیا جاتا تھا کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہے، یا کسی بھی فن کا اگر کوئی فن کا مظاہرہ کرنے والا سامنے آتا تھا اور اس سے پوچھ لیا جاتا تھا تم نے کس سے سیکھا ہے، اور اگر اس نے کہہ دیا کہ میرا تو کوئی استاد نہیں ہے، میرا خود اپنا تجربہ ہے، میری خود اپنی محنت ہے، تو یہ اب سے کوئی 60-70 سال پہلے تک تو بہت زیادہ تھا۔ میں اپنے بزرگوں کے جو ہمارے بچپن میں جن کی رحلتیں ہوئی ہیں، وہ اس کو انتہائی عیب سمجھتے تھے کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اور آج گردن ٹیڑھی کر کے کہا جاتا ہے کہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہمیں کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انتہائی خطرناک ماحول کی طرف ماحول بنایا جا رہا ہے. اب یہاں پر جب سمیات اسلامی تعلیمات میں، حتیٰ قرآنی تفاسیر کے اندر، جب اسرائیلیات اسلامی تاریخ کے اندر جا بجا جاگزین کی گئی ہوں گی، تو پھر بغیر استاد کے پڑھنے والا یہی کچھ نتیجے دے گا جو بعض اوقات ہمیں کہیں کہیں نظر آتے ہیں. اور فرمائیں گے عزیزان گرامی، ان میں سے ایک یہ کہ نبی اپنے چچا کو ہدایت دینا چاہتے تھے، مگر اللہ نے کہا آپ کتنی کوشش کریں گے، یہ تو کلمہ ہی نہیں پڑھیں گے، انہیں ہدایت نہیں ملے گی. آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت ملے گی. تو اس کا مطلب تو پہلا یہ ہوا کہ نبی کی چاہت اور ہے، اللہ کی چاہت اور ہے. اور ادھر قرآن پکار کر کہہ رہا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات عطیہ کریں. اور بھی بہتر صلوات نبی کی ذات پہ دیں. اور پھر یہ سورہ قصص ہے، یہ سورہ قصص ہے، یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے. حضرت ابو طالب کی زندگی میں آیت یہ نازل ہی نہیں ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں یہ حضرت ابو طالب کے لیے آئی ہے، اور فرما رہے ہیں حضرت ابو طالب کی رحلت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور پھر عزیزان گرامی، جس نے جو اچھا پہلو اجاگر کیا ہو اس کا نام لینا اس کی روح کو بھی شاد کرتا ہے اور امانت داری بھی ہوا کرتا ہے. ایک سنی عالم دین جناب سائم چشتی صاحب جو فیصل آباد کے ایک معتبر اور بہت سی کتابیں لکھنے والے ایک مؤلف مصنف گزرے ہیں، انہوں نے بڑا حسین پہلو اس کا پیش کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ منطق کی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے منطوق، اور ایک لفظ بولا جاتا ہے مفہوم. میں جو الفاظ بول رہا ہوں، میرا ایک جملہ مثلا زید کھڑا ہے، اس زید کھڑا ہے کہ جملے کو منطوق کہا جاتا ہے، جو نطق میں لفظ آ گیا، جو بولنے میں لفظ آ گیا. زید کھڑا ہے، اس کا ایک مفہوم ہے، اور وہ یہ کہ بیٹھا نہیں ہے. اور فرمایا یعنی ایک منطوق ہے، اسی کا ایک مفہوم ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ زید کھڑا ہے، میں یہ کہوں کہ نہیں زید بیٹھا نہیں ہے. یہ خود بخود مفہوم نکل رہا ہے کہ وہ بیٹھا نہیں ہے. زید کھڑا ہے منطوق ہے، زید بیٹھا نہیں ہے یہ مفہوم ہے. اس آیہ کریمہ کا ایک منطوق ہے، اور وہ یہ کہ انک لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا. اس کا مفہوم یہ ہے نا جو آپ کو چاہتا ہے وہ ہدایت پائے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ایک اور بہتر صلوات نبی کی ذات ہے. حضرت ابو طالب کتنا چاہتے تھے اپنے بھتیجے کو. جی ان کے علاوہ کون ہے کہ جس نے حضرت نبی مکرم کی محبت میں اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا. عجیب داستان نہیں ہے. اللہ کی اعلان کا، یعنی اللہ کی وحدانیت کے اعلان کا، عقیدہ توحید کے اعلان کا پہلا جلسہ خانہ کعبہ میں نہیں ہو رہا. بھائی خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہوا، مکے میں کیوں نہیں ہوا اعلان عقیدہ توحید؟ کہنے لگے جی وہاں بت رکھے ہوئے تھے. پھر کہاں ہوا؟ جی ابو طالب کے گھر میں ہوا، وہاں بت نہیں رکھے ہوئے تھے. اسلام کا اعلان ہو رہا ہے، عقیدہ توحید کا اعلان ہو رہا ہے، وہ کس کے گھر سے ہو رہا ہے؟ پہلا اسلامی اجتماع، پہلا فرزندان توحید کا اجتماع حضرت ابو طالب کے گھر ہے. قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب اللہ جسے چاہے گا وہ ہدایت پائے گا. یہ کیا مصلحت تھی، کیا حضرت ابو طالب کی حکمت اور دانائی تھی، وہ اللہ جانتا ہے، نبی جانتے ہیں، ابو طالب جانتے ہیں. میں تو ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں.
حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات نہیں کرنی چاہیے، عظمت پر بات کرنی چاہیے۔ کبھی تفصیل سے اس موضوع پر بات ہو۔ اب جو حضرت ابو طالب کے بارے میں ان سے کیا گلہ و شکوہ کروں ہدایت کے باب میں، کہ یہ تو سمیات اور اسرائیلیات یہاں تک آ پہنچی کہ خود نبی کو کہنے لگے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ سورہ النجم میں اللہ نبی سے کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو گمراہ پایا تھا، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ یعنی کوئی ایک لمحہ سرکار کی زندگی میں معاذ اللہ ایسا گزرا ہے، کہنے لگے قرآن نہیں پڑھ رہے تم، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ضال پایا، معاذ اللہ گمراہ پایا، فَهَدَىٰ، پھر ہم نے ہدایت دی۔ پہلے آپ گمراہ تھے، پھر ہدایت دی۔ حضرت ابو طالب کو معاذ اللہ کلمہ نہ پڑھنے والوں، کہنے والوں سے کیا گلہ و شکوہ کہ جو خود نبی مکرم کو کہتے ہوں کہ معاذ اللہ وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں ایک لمحہ ایک آن سرکار دو جہاں کا اگر ان کے مطابق مان لیا جائے، توجہ چاہوں گا، تو وہ ایک آن، وہ ایک لمحہ معاذ اللہ اگر بغیر ہدایت کے گزرا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے حجت اور ہمارے لیے آخری بات، آخری پیغام پہنچانے والے کیسے قرار پائیں گے؟ پھر آپ انہیں معصوم کیسے کہیں گے؟ جی کیا معلوم کہ اسی ایک لمحے میں ہمیں کوئی پیغام پہنچایا ہو؟ کیا معلوم اسی ایک لمحے میں انہوں نے کوئی ہمیں بات کہی ہو اور وہ اس وقت میں خود معاذ اللہ، میں زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہوں گا، مگر اس آیہ کریمہ پر بھی نافہم اور ناسمجھ لوگوں سے مخاطب ہو کر جملہ کہوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں نافہم ناسمجھ، یہ انتہائی اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس سے زیادہ انہیں کہا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ مگر الحمدللہ مکتب اہل بیت سے جڑے ہوئے مفسرین جنہوں نے اہل بیت عصمت و طہارت سے قرآن کو سمجھا ہے، انہوں نے اسی آیت سے وہ مطلب نکالا ہے جو مطلب شان مصطفیٰ ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو گمراہ پایا اور ہم نے ہدایت دی۔ آپ کے بارے میں لوگوں کو گمراہ پایا، ہم نے آپ کے بارے میں لوگوں کو ہدایت عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ لوگوں کو گمراہ پایا آپ کے بارے میں، وَوَجَدَكَ ہم نے پایا آپ کے بارے میں، ضَالًّا لوگوں کو گمراہ، فَهَدَىٰ پھر ہم نے لوگوں کو آپ کے بارے میں ہدایت دے دی، ہم نے آپ کی معرفت کروا دی۔ عزیزان گرامی، ہدایت کے باب میں آج میں اپنے مضمون کو ایک نتیجہ دوں کہ یہ گھرانہ مسلسل ہمیں ہدایت دینے کا حریص ہے۔ قربان جائیے ان کے مزاج کے اوپر، ان کی عادات کے اوپر۔ سجیتکم کرم، آپ کا مزاج ہی کرم تھا، آپ کا مزاج کرم تھا۔ جی فلاں کا یہ مزاج ہے، فلاں کا یہ مزاج ہے، اہل بیت کا کیا مزاج ہے؟ اہل بیت کا مزاج کرم، بخشش۔ جی ایک انسان کسی طرح ہدایت پا جائے، یہ آخری لمحے تک اپنی سعی اور کوشش کو جاری رکھتے ہیں۔